آپ یقین کریں لمز یونیورسٹی کے اندر جو 4 سے 5 سوالات پوچھے گئے ہیں، ان 4 سے 5 سوالات نے یہ جو نظام خوف کے اوپر، بدماشی کے اوپر، جھوٹ کے اوپر قائم کیا گیا تھا، اس کی بنیادیں ہلا دی ہیں، اس کو زمین بوس کر دیا ہے، اس کا ڈھانچہ تباہ و برباد کر دیا ہے، اور سب کے دھوئیں نکل گئے، ان کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے کہ لمز یونیورسٹی میں جو نوجوانوں کا موڈ تھا، جو ایکسپریشن تھے، جس تہذیب کے دائرے میں رہ کر انہوں نے سوالات پوچھے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے اندر جو سوالات ہیں، ان کے چہرے کے جو ایکسپریشنز ہیں غیر معمولی ہیں، اور وہ ایکسپریشن پیچھا کر رہے ہیں، وہ تعاقب کر رہے ہیں. اور کاکڑ صاحب کو نہ صرف ہم نے تو تڑا کرتے ہوئے دیکھا، کاکڑ صاحب کو نہ صرف نوجوانوں کو چندہ کہہ کر فرینک ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، بلکہ کاکڑ صاحب نے 2 سے 3 بوتلیں بار بار ان کے ڈھکن کھول کر لگاتار پانی پیے ہیں. اور یہ پانی صرف کاکڑ صاحب کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ پورے نظام کو ایسا محسوس ہو رہا ہے پانی کی ضرورت ہے تاکہ وہ خود کو ہائیڈریٹ کرے اور ان نوجوانوں کو فیس کرے اور ان کا سامنا کرے. پہلے کچھ ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جی، لمز یونیورسٹی کل سے ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے. اس کی وجہ کاکڑ صاحب وہاں پر گئے تھے، پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا تھا انہیں کہ جائیں اور نوجوانوں کو پھر مائک بھی دے دیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کل سے لمز یونیورسٹی ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے پاکستان میں. تقریباً 83.8 کے یعنی 83,000 سے زیادہ ٹویٹ لمز یونیورسٹی کو لے کر ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد سانحہ 30 اکتوبر اس کو سانحہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اس دن پاکستان کا نظام جو جھوٹ کے اوپر قائم تھا، جو خوف کے اوپر قائم تھا، جو ٹیرر کے اوپر قائم تھا، جو زور کے اوپر قائم تھا، وہ قلم کی طاقت سے، وہ سوال کی طاقت سے گرا ہے. اور اسے سانحہ 30 اکتوبر کی بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی پاکستان کے ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے. اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ڈیفینڈ کیسے کرے، اس کو روکے کیسے، اس کو ایکسپلین کیسے کرے، اس کو کس طرح سے ایک نیریٹو اس کے حوالے سے دے. بلکہ سب کے ہاتھوں سے بہت ساری چیزیں نکل گئی ہیں. اب کاکڑ صاحب سے جو سوالات ہوئے ہیں وہ سوال محض 3 سے 4 سوال ہوئے. بڑے سمپل سوال تھے، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، کوئی بدتمیزی نہیں تھی، بڑے ایک مہذب الفاظ میں، مہذب لہجے میں ان سے سوالات پوچھے گئے. لیکن کاکڑ صاحب کو غصہ بھی چڑھا، کاکڑ صاحب نے تو تڑاں بھی کی، کاکڑ صاحب نے ادھر کی ہینکی پینکی بھی کی. کاکڑ صاحب شاید یہی سوچ رہے تھے کہ ان کے سامنے کچھ مخصوص قسم کے صافی بیٹھے گئے، کچھ لفافے بیٹھے ہوئے، جنہیں تو کر کے بھی کہا بلا دیا جائے گا، جنہیں اشارے بھی کیے جائیں گے، تو سوال پوچھ. لیکن یہ تو اسٹوڈنٹ تھے، یہ تو نوجوان تھے، اور انہوں نے جو سوال پوچھے ہیں انہوں نے کاکڑ صاحب کی اور نظام کی بنیادیں ہلائی ہیں. کاکڑ صاحب سے پہلا سوال یہ پوچھا گیا، کاکڑ صاحب یہ بتائیں کہ آپ 50 منٹ لیٹ کیوں ہیں؟ آپ یہاں پر لیٹ کیوں آئے ہیں؟ آپ کو ٹائم پر پہنچنا چاہیے تھا. یہ ایک علمی درسگاہ ہے، اور علم ہی بنیاد ہے، بیسک بنیاد ہے ہیومینٹی کی، جو انسانیت کی، جو انسان کی پہلی بنیاد ہے وہ علم ہے. لیکن آپ اس درسگاہ کے اندر آپ لمز یونیورسٹی میں 50 منٹ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو اس پر کاکڑ صاحب نے جہاں پر وہ خاصے سیخ پا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کیبنٹ کی میٹنگ جاری تھی. اب نوجوان سارے جانتے ہیں کہ کیبنٹ کی میٹنگ جو بھی ہوتی ہیں اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہوتا، اس کے اندر رول آف لا کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی، پاکستان کے اندر جو مورل کولیپس ہے اس کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوتی، پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے، جو پاکستانی لوگوں کے لیے اس ملک کو جہنم بنا دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی. پھر کاکڑ صاحب جو آپ کی کیبنٹ میٹنگ تھی وہ سمجھ نہیں آئی ان نوجوانوں کو بیٹھے ہوئے کہ جناب وہ کون سی کیبنٹ میٹنگ تھی. اس کے بعد کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ میرے چندہ کو برا لگ گیا. تو جناب آپ کے چندہ نہیں ہے، وہ ایک بڑا ڈگنیفائڈ، ایک سوفیسٹیکیٹڈ، ایک ریسپیکٹیبل نوجوان ہے، اسے بھی برا لگا ہے. اور پورے پاکستان کو آپ کے چندہ جیسے الفاظ جو آپ نے فرینک ہوئے ہیں اس سے بھی برا لگا ہے کہ وزیر اعظم کا منصب نہیں ہے کہ وہاں پر بیٹھے خود کو ٹیڑھا کرے اور اس کے بعد اس طرح سے نوجوان کو مخاطب کرے. کاکڑ صاحب نے کہا کہ جناب یہ میری آئینی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں یہاں پر آؤں اور ٹائم پر آؤں، بلکہ یہ میں نے اپنا ایک ذاتی میں نے کوئی احسان کیا ہے، اور میں نے ذاتی ٹائم نکال کر میں یہاں پر آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے بات چیت کر سکوں. تو یہ بھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ آئے کیوں؟ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا چونکہ ملکی معاملات ہیں. لیکن کاکڑ صاحب نے بہرحال کہا کہ میں اپنا ٹائم نکال کر آیا ہوں. تو کاکڑ صاحب بنیادی سوال یہ کہ آپ کا اوبلیگیشن کیا ہے، آئینی طور پر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کاکڑ صاحب برائے مہربانی یہ بتائیں کہ آپ اس وقت نگران وزیر اعظم ہیں، آپ کے دور میں بدلے اٹھائے جا رہے ہیں، آپ کے دور میں لوگوں کو اٹھا کر انہیں مارا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم چیلا کر آئے ہیں، ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ان کا وزن گرا ہوا ہے. برائے مہربانی بتائیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے. کاکڑ صاحب برائے مہربانی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نگران وزیر اعظم ہیں، آپ کو انتخابات کروانے کے لیے لایا گیا ہے، آپ کا کام ہے انتخابات کروانا. تو سر یہ بتائیں کہ آپ نے کیا انتخابات کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ انتخابات کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کبھی چین جاتے ہیں، کبھی اقوام متحدہ جاتے ہیں، کبھی برطانیہ جاتے ہیں، کبھی ایفل ٹاور میں جا کر روٹی کھاتے ہیں، کبھی آپ مہنگے برانڈز کہتے ہیں، کبھی کپڑے خریدتے ہیں، کبھی ہمیں اردو اور انگریزی میں مختلف لٹریچرز آپ ہمیں پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کاکڑ صاحب آپ کی ذمہ داری انتخابات کی ہے. کاکڑ صاحب انتخابات کب ہوں گے؟ کاکڑ صاحب انتخابات کے حوالے سے بے چینی اور بے یقینی کیوں ہے؟ کاکڑ صاحب اس ملک کے اندر ایک استحکام کیوں نہیں ہے؟ کاکڑ صاحب جو الیکشنز کے حوالے سے بے یقینی ہے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں. کاکڑ صاحب آپ کی ذمہ داری کیا ہے یہ بھی بتائیں برائے مہربانی کہ کاکڑ صاحب فرزانہ سرور جو تحریک انصاف کے رکن ہیں انہیں اپنے شوہر کے جنازے پر شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. عباد فاروق اپنے بیٹے کو قبر میں نہیں اتار سکتا. کاکڑ صاحب صافی اٹھائے جا رہے ہیں. کاکڑ صاحب تقریباً 12 سے 13 ایسے جرنلسٹ صافی ہیں جنہیں آپ کے دور میں آفیئر کر دیا گیا ہے. لمز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو بھی ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کے حوالے سے کیمپین ہوا کہ وہ بدتمیز ہیں. انہوں نے سوالات کیوں کیے؟ میں صرف کچھ ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا. فواد چودھری صاحب آپ جانتے ہوں گے، آپ ان سے واقف ہوں گے، شاید آپ نے کبھی دیکھا بھی ہو.
شاید کبھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹی وی پر بھی آپ نے دیکھا ہو فواد چودھری صاحب کو. فواد چودھری صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اگر ملک کے وزیر اعظم میں یہ جرت اور ہمت ہے کہ وہ یونیورسٹی جا کر سخت سوالات کا سامنا کر سکتے ہیں تو یہ قابل تعریف ہے. کیا آپ نواز شریف سے یہ توقع بھی کر سکتے تھے کہ وہ ایسے سوالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ویل ڈن کاکڑ صاحب. تو یہ کاکڑ صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں سخت سوالات کا. انہوں نے سر وہ بنیادی سوالات تھے فواد صاحب, وہ سخت سوالات نہیں ہیں, وہ بنیادی سوالات ہیں, وہ بیسک سوالات ہیں. جس طرح بنیادی ضرورت روٹی کھانے کی ہے, یہ روٹی کھانے والے سوالات ہیں, بنیادی سوالات ہیں. تو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ تو کیا لیکن کمنٹ بند کر دیے. اب کمنٹ کیوں بند کیے؟ یہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے, یہ فواد چودھری صاحب کی داڑھی میں تنکا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے نیچے کمنٹ کیوں بند کیے, چونکہ اسی یوتھ نے آپ کو یہ بہت ساری چیزیں واضح کرنی تھی اور بہت ساری چیزیں بتانی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد جناب ثنا بچا صاحبہ لکھتی ہیں کہ پریس کانفرنس میں صحافی اپنے لے گئے, اخبار اور ٹیلی ویژن کے اختیارات بھی اپنے ہوتے ہیں, اخبار اور ٹیلی ویژن کو اختیارات کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. یونیورسٹی کا کیا کرنا ہے؟ اب سٹوڈنٹس بھی ساتھ لے کر جانے پڑیں گے جو پیارے پیارے سوالات کریں, جو آپ سے پیارے پیارے جملوں میں سوالات کریں. پچھلے 10 سالوں میں جو سوال اس ملک کے بڑے بڑے صحافی نہیں پوچھ سکے وہ 10 منٹ میں لمز یونیورسٹی کے بچوں نے پوچھ لیے ہیں. ہمارے پیشہ ور صحافیوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. صحافی تو بات نہیں کر سکتے, صحافی تو بولنے کی بھی انہیں اجازت نہیں دی جاتی. اب یہ آپ دیکھیں کہ ایک معاملہ کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ شفیق احمد ایڈوکیٹ صاحب ہیں, یہ ٹویٹ کرتے ہیں اگر انگریزی نکال دی جائے تو چک نمبر 336 لمز کے طالب علم میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسا کہ نگران وزیر اعظم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کیوں نہیں کروا رہے, آپ معیشت ٹھیک کرنے کے لیے کے بجائے لمز میں کیوں آئے ہیں؟ مطلب شعور کا لیول یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کے اختیارات تک قائم نہیں ہے. تو اختیارات ہیں کیا, وہی پوچھ رہے ہیں. انتخابات کروانا ہی نگران وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے لیکن وہ اس اختیار کی طرف جا نہیں رہے. اس کے ساتھ ایک اور دیکھیں تو فائزہ افتخار صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں سیریسلی کوسچن مارک سیریسلی مجھے سخت سوالات یا بولڈ لہجے سے ایشو نہیں ہے لیکن ان کے کسی ایک سوال میں بھی ملک کی معیشت, دفاع اور خارجی معاملات سے کنسرن جھلک رہا تھا. یہ سٹوڈنٹس کے سوال نہیں ہیں, یہ باہر بیٹھے کسی ناکام عاشق کی بھڑاس تھی. تو پتہ نہیں یہ فائزہ افتخار صاحبہ کو کیوں لگتا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے سٹوڈنٹس وہ عاشق ہوتے ہیں, وہ عشق معشوقی کرتے ہیں, وہ پھول اور گلدستوں کی بات چیت کرتے ہیں اور وہ گووندے کے گانے گاتے ہیں. پتہ نہیں انہیں کیوں محسوس ہوا. مبشر زیدی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ فائزہ بہن طلبہ فیصلہ ساز نہیں ہوتے اور نہ ہی معیشت, دفاع اور خارجہ امور کے ماہر ہوتے ہیں. ان کے سوالات کسی ایک سیاسی تنظیم کا موقف نہیں ہوتا بلکہ ملک میں اشروں سے جاری کٹ پتلی تماشے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی سسٹم کی تباہی کے خلاف غصے کا اظہار ہے. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. یقین مانے کہ لمز یونیورسٹی میں جو سوالات ہوئے ہیں اس نے بہت سو کو پریشان کر دیا ہوگا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.